بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس لیسن میں ہم رینیسنس اور ریفارمیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب کبھی ہم انگلش لٹریچر کے کسی بھی رائٹر کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے ایرا کو اچھی طرح سٹڈی کرتے ہیں۔ ایم اے انگلش کے نصاب کے اندر جان ملٹن، فرانسس بیکن، ایڈمنڈ اسپینسر، ولیم شیکسپیئر، کرسٹوفر مارلو جیسے مشہور رائٹر جو ہے ان کی کتابیں پرسکرائب کی گئی ہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ رینیسنس اور ریفارمیشن سے ریلیٹڈ ایلیمنٹس اور مختلف پرسپیکٹیوز کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گو کہ رینیسنس ایک بہت بڑی تحریک کا نام ہے جو کہ مسلمانوں کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد سے شروع ہوئی اور ایک عرصے تک وہ تحریک چلتی رہی، جو کہ بیسیکلی ان کے انگریزی ادب کے اندر ریوائول کے نام سے بھی مشہور کی جاتی ہے۔ ریوائول آف لرننگ اور ریفارمیشن یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اب کس طرح چلتے ہیں، رینیسنس میں کیا ہوا، یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ چونکہ ہم نے ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ، فرانسس بیکن کے ایسیز، کرسٹوفر مارلو کی کتاب ڈاکٹر فاسٹس، شیکسپیئر کا پلے اوتھیلو، یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہے، تو اسی پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا سرسری نگاہ ان چیزوں پہ ڈالوں گا اور ہم اسی پرسپیکٹیو کو دیکھیں گے کہ کس طرح رینیسنس نے لٹریچر کے اندر کنٹریبیوٹ کیا یا کیا چیزیں تھیں۔ آج کے اس لیسن میں ہم ان 6 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ رینیسنس اور اٹلی کا آپس میں کیا تعلق ہے، ہیومنزم کے بارے میں بات کریں گے، رینیسنس کا کیا انفلوئنس تھا، پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کیا ہے، کیتھولک کاؤنٹر ریفارمیشن کیا تھی، اور ریفارمیشن کے آفٹر ماتھ کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم رینیسنس اور اٹلی کے بارے میں بات کریں گے۔ رینیسنس چونکہ ریوائول آف لرننگ کے نام سے پہچانی جانے والی ایک تحریک کا نام ہے، تو رینیسنس پرسن وہ آدمی ہے جو کہ بہت سے پرسپیکٹیو میں نالجیبل ہوتا ہے۔ رینیسنس خود اٹ سیلف جو ہے وہ نالج کے حساب سے ایک ریولوشن سمجھا جاتا تھا۔ میں نے جیسے بات کی کہ ترکوں نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو دیوتاؤں کے ماننے والے جو نان بلیورز تھے، جو گریکس تھے، وہ یہاں سے وہ ادھر سے یونان سے وہ بھاگے اور وہ اٹلی انہوں نے جا کے پناہ لی، اور وہ اپنا سارے کا سارا ادب، اپنے سارے کا سارا نالج وہ سارا اپنا ساتھ لے کے گئے تھے۔ رینیسنس 14 سے 16 سینچری کے ایرا تک محیط ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ری برتھ یا ری اویکننگ، کہ اٹلی کے اندر ری برتھ ہوئی، ری اویکن ہوئے وہ لوگ، ان کو ایک نیا نالج ان کو ملا، اور یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب لوگ بڑے ورلڈلی اور میٹیریلسٹک تھے۔ رینیسنس کو ماڈرن ورلڈ کے ڈیبیو کا بھی نام دیا جاتا ہے کہ نئی دنیا رینیسنس کے ساتھ ہی مارز وجود میں آئی۔ اس سے پہلے جو گریکو رومن امپائر تھی، جو یورپ تھا، وہ بیسیکلی ڈارک ایجز میں سے گزر رہا تھا۔ یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ یورپ سارے کا سارا 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ ایک کو ہم کہتے تھے گریکو رومن امپائر اور دوسرے کو کرسچن امپائر، ٹھیک ہے، کرسچن ورلڈ۔ گریکو رومن امپائر وہ لوگ تھے جو نان بلیورز تھے، بیسیکلی روم کی امپائر تھی اور یہ لوگ نان بلیورز تھے، اور دوسری طرف وہ تھے جو کہ کرسچینٹی بلیو کرتے تھے، کرسچن ورلڈ تھی۔ یورپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ پوری دنیا کے بھی 2 حصے بنے ہوئے تھے، ایک وہ جو سورج کے نکلنے والا خطہ اور ایک سورج کے غروب ہونے والا خطہ۔ مشرق کو اورینٹ کا نام دیا گیا اور مغرب کو آکسیڈنٹ کا نام دیا گیا۔ جو آکسیڈنٹ ہے بیسیکلی یورپ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی۔ تو ان کا یہ ڈیبیو ہوا ماڈرن ورلڈ کا۔ گو کہ مسلمانوں کے پاس اس سے پہلے بھی یہ کام ہو رہے تھے، مسلمانوں کے اندر اس طرح کے لوگ موجود تھے، علم جو ہے پھیل چکا تھا، لیکن یورپ کے اندر ابھی اندھیری چھائی ہوئی تھی۔ اس چیز کے اندر، اس لیسن کے اندر ہم ان 2 کوسچنز کو ڈھونڈیں گے کہ رینیسنس نے کس طرح دنیا کو امپروو کیا اور اٹلی نے کس طرح رینیسنس کو پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ رینیسنس اس وقت ختم ہوئی جب ڈارک ایجز جو ہے نا وہ رینیسنس اس وقت سٹارٹ ہوئی جب ڈارک ایجز کا اختتام ہوا اور یورپ کے اندر ایک نیا پروگریسو ایرا جو وہ شروع ہوا۔ لوگوں نے
اس سے پہلے زیادہ فوکس مذہب کے اوپر رکھا ہوا تھا اور ان کا مذہب کے اوپر اندھا اعتقاد تھا۔ جب آپ پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت آہستہ آہستہ لوگ مذہب کی ان چیزوں سے اندھے اعتقاد سے دور ہوتے جا رہے تھے اور اب ہیومنزم اور پرسنل انٹرسٹ کے لیے رستہ ہموار ہو چکا تھا۔ سو رینائسنس نے بھی بیسیکلی ہیومنزم اور پرسنل انٹرسٹ کے پرسپیکٹو میں اس دنیا کو امپروو کیا۔ رینائسنس ساؤدرن اٹالین سٹی اسٹیٹس کے اندر سٹارٹ ہوئی۔ اٹالین سٹی اسٹیٹ، وینس، فلورنس اور گیونا ایکسیٹرا، یہ سارے کے سارے نئے مرچنٹ سے بھرے ہوئے تھے، بینکر سے، جو کہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ سے یہ لوگ آتے تھے اور انہی لوگوں نے آ کر ادب اور فن پاروں کی جو ہے وہ سرپرستی کرنی شروع کر دی۔ یہ لوگ دراصل اپنی دولت دکھانا چاہتے تھے تو انہوں نے یہیں پہ اس کا اظہار کیا ادب کے فن پاروں کی سرپرستی کر کے۔ اٹالینز جو ہے وہ اینشنٹ رومنز تھے ان بلڈ اینڈ لینگویج، پرانے رومنز ان کو سمجھا جاتا ہے اٹالینز کو۔ اٹلی کے اندر یونیورسٹیز تھیں، وہاں پہ لا اور میڈیسن کی تعلیم تو چل رہی تھی اور یہی وہ چیز تھی جس نے اٹلی کو رینیسانس کے لیے تیار کیا۔ سٹی اسٹیٹ کی انٹلیکچول ایٹماسفیئر اٹلی کے اندر یورپ کے باقی ممالک کے مقابلے میں آزاد تھی۔ اٹلی کے اندر موجود اسلامک سینٹرز کے اندر بہت سے ویلیوبل ٹرانسلیشنز موجود تھے جنہوں نے اٹلی کے لوگوں کو زندگی کو اپروچ کرنے کے لیے ایک مختلف پرسپیکٹیو دیا، ایک مختلف نقطہ نظر دیا کہ زندگی کو اس زاویے سے دیکھا جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بات کی کہ رینیسانس نے کس طرح امپروو کیا، تو ڈارک ایجز سے پروگریسو ایرا شروع ہوا، ریلیجن اور بلائنڈ فیتھ سے ہیومنزم اور پرسنل انٹرسٹ کی طرف لوگ بڑھے۔ دوسری بات کہ اٹلی نے کس طرح کیا، میں نے جیسے بات کی کہ وہاں پہ اسلام بھی موجود تھا، مسلمان بھی آئے تھے وہاں پہ۔ دوسری چیز، دوسرا پرسپیکٹیو آج کے لیسن کا رینیسانس اینڈ ریفارمیشن کے پرسپیکٹیو میں جو دیکھیں وہ ہیومنزم۔ اٹلی کے انہی سٹی اسٹیٹس کے اندر ہیومنزم سٹارٹ ہوا اور یہ بیسیکلی ایک ہیومن ویلیوز کے اندر انٹرسٹ سے متعلقہ ایک اسپیکٹ ہے کہ جس میں کلاسیکل گریک اور رومن کلچر کی اپریسیشن کے ساتھ ساتھ ہیومن ویلیوز اور اچیومنٹس کے اوپر انٹرسٹ کی جاتی ہے۔ انسان کو آزاد سمجھا جاتا ہے، انسان کی انسانیت کو بیسیکلی فوقیت دی جاتی ہے۔ ہیومنزم نے کرسچینٹی کو ریجیکٹ تو نہیں کیا، لیکن اس نے اس آئیڈیا کو ضرور ریجیکٹ کیا کہ ریلیجن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے اور یہ لوگ ہیومن انٹرسٹ کی جانب بڑھے اور اس سے جو ہے وہ انسان کی گلوریز جو ہے وہ زیادہ بڑھیں۔ یعنی کہ اس نے بیسیکلی ہیومنزم نے مین کی گلوریز کو ایکسٹال کیا اور اسپریچول گلوریز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ایک ان ایگزامنڈ لائف جو ہے وہ ورتھ لیونگ نہیں ہوا کرتی۔ کس نے یورپ کے اندر ہیومنزم کو پاپولرائز کیا اور کس نے اس کو پھیلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومنزم کا کیا انفلوئنس تھا، ان چیزوں کو ہم آگے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر، رینیسانس کے زمانے کے اندر، بڑے جو مشہور لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ ہیومنسٹ بن گئے، حتیٰ کہ جو مذہب کے لوگ تھے، جو پوپس تھے، وہ بھی۔ پوپ پائس نے ہیومنزم کی سرپرستی کی، وہ ایک ہیومنسٹ اسکالر تھا اور وہ روم کا پوپ بھی تھا۔ زیادہ تر اٹالین ہیومنسٹ جو ہے لورینزو، فرانسسکو گیوانی اور نکولو، وہ بھی ہیومنسٹ تھے۔ پوپ پائس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ لورینزو ڈی میڈیسی بیسیکلی ایک ڈپلومیٹ، پالیٹیشین اور آرٹس کا پیٹرن تھا، سرپرست تھا، اور اسی نے فرانس کے اندر لورنٹین لائبریری بھی بنائی۔ اس کے دو بیٹے جو ہے وہ بعد میں جا کے بڑے طاقتور پوپس بھی بنے۔ میڈیسی جو ہے، میڈیسیز یعنی کہ اس کے بیٹے بھی بیسیکلی یہ فلورنس کی ایک رولنگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے جہاں پہ رینیسانس سب سے پہلے فلورش ہوئی، اور اس کے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔
میڈیسی کے موت کے بعد رینیسنس کا جو مرکز تھا وہ روم کی جانب موو کر گیا۔ میڈیسی کی تصویر یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے۔ میڈیسی کے بعد دوسرا جو ہیومنزم کا مشہور فلاسفر ہے اس کا نام ہے پیٹراک۔ فرانسسکو پیٹراک جو ہے اس کو ایک بیسٹ نون ہیومنسٹ سمجھا جاتا ہے، ہیومنزم کا فادر سمجھا جاتا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی لٹریچر اور کلاسیکل سٹڈیز کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور اسی نے رومانٹک سونٹس جو وہ لکھنی شروع کی اس عورت کے لیے جس کے ساتھ وہ بہت پیار کرتا تھا، لورا اس کا نام تھا۔ رومانٹک سونٹس بڑی رسکی تھیں کیونکہ اس سے پہلے کسی نے یہ چیزیں نہیں لکھی۔ بعد میں شیکسپیئر، اسپینسر، ملٹن نے بھی رومانٹک سونٹس پہ تجربہ کیا۔ فرانسسکو پیٹراک اور لورا کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسکرین پہ۔ اس کے بعد جو اگلا ہیومنسٹ ہے اس کا نام ہے گیوانی بوکیشیو، ایک سٹوری ٹیلر تھا اور ایک امیر فلورنٹائن مرچنٹ کا ناجائز بیٹا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرینچ نوبل مین بھی تھا۔ یہ شخص پیٹرارک کا دوست بھی بنا کیونکہ وہ پیٹرارک سے ہی بڑا انسپائر تھا، اور اس کی کتاب ڈیکیمرون ہی بیسیکلی اس کی شہرت کی وجہ ہے۔ اس کتاب کے اندر 100 کہانیاں ہیں جو کہ 10 جنگجوؤں کے بارے میں اور 10 ینگ مین اور ویمن کے بارے میں جو کہ فلورنس کی جانب طاعون کے دوران جب وہ موو کر گئے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس کی بوکیشیو کی ڈیکیمرون کی، تو ڈیکیمرون کے اندر ہی آپ کو جب ہم پیراڈائز لاسٹ اس کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں دوسرے کو پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ وہی چیزیں اس نے چاثر نے ڈیکیمرون کو فالو کیا تھا۔ ابھی رینیسنس انگلینڈ کی جانب نہیں بڑھی تھی، اس سے پہلے یورپ کے اندر آہستہ آہستہ وہ مارز وجود میں آ رہی تھی۔ میں نے بتایا کہ یہ ایک موومنٹ تھی، یہ ایک لٹریچر کی، جہاں پہ لٹریچر کی موومنٹ تھی، نالج کی موومنٹ تھی۔ لوگوں نے اپنی باؤنڈریز کو جب کراس کرنا شروع کیا، اپنی حدوں کو، اپنے جغرافیائی حدوں کو کراس کرنا شروع کیا، تو ان کو ساتھ والے ممالک سے جو نالج ملا، جو لٹریچر ملا، جو چیزیں ملی، اس کو انہوں نے جب گریب کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک نئی سوچ، نیا شعور بیدار ہونا شروع ہوا۔ رینیسنس کی موومنٹ اپنے ساتھ اور بھی بہت کچھ لے کے آئی تھی، گو کہ ہمارا اس کا ٹاپک کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اسی زمانے میں ایک اور ہیومنسٹ تھا، نکولو میکیاویلی، جس کی کتاب دا پرنس بڑی مشہور کتاب ہے، جو کہ اس نے اس کے اوپر ہی لکھی ہے، حکومت کرنے کے طریقے کے اوپر۔ اس نے اپنی جو ہے نوجوانی کا جو عرصہ تھا وہ اس نے ٹربل ٹائمز میں گزارا، کیونکہ اٹلی اس وقت فرانس اور اسپینش مونرکس کے درمیان میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ فرانس اور اسپین دونوں اٹلی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نکولو میکیاویلی نے باقی ممالک کی گورنمنٹس اور فارن مونارکس کو اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی کتاب دا پرنس لکھی، اور اس کتاب نے پولیٹیکل فلسفی اور ماڈرن پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ نکولو میکیاویلی کے مطابق یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیڈر کے لیے کہ وہ روتھ لیس ہو، اور کامیاب ہونے کے لیے اسے چالاک بھی ہونا چاہیے، مکار بھی ہونا چاہیے، بددیانت بھی ہونا چاہیے، اس کو ظالم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے طاقت حاصل کرنی ہے، طاقت کسی بھی طریقے سے وہ حاصل کرے۔ اور آج بھی جب آپ کسی بھی انسکروپلس پولیٹیشین کا نام لیتے ہیں تو آپ اسے میکیاویلین کا نام بھی دیتے ہیں، جس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، جس کا اصول صرف اقتدار ہوتا ہے۔ اور آپ اپنے ملک میں بھی اس طرح کے کرداروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد کیا حالات ہیں، اقتدار حاصل کرنے سے پہلے کیا ہے۔ جھوٹ بولیں، چالاک ہوں، کروئل ہوں، ڈس آنیسٹ ہوں، یہ سارے کام ہمارے ملک کے اندر بھی سیاستدان یہی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی جماعت کا ہے۔ اقتدار ملنے کے ساتھ ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں، وہ اپنی ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ ان کا مقصد تھا اقتدار جو انہوں نے حاصل کر لیا، عوام کے دکھ درد سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ میکیاویلی کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شخص تھا میکیاویلی۔ اس کے بعد اگلا مشہور کردار ہے ایرسمس کا، جس کو مرشمیدس کا نام بھی دیتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں اس نے لکھا اور اس نے ہیومنزم پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا۔
اس کی ہیومنسٹ اچیومنٹ میں یہ بھی تھا کہ یہ بھی تھی کہ اس کو کنگ ہنری سیکنڈ نے، پوپ جولیس ٹو نے اور لیو 10 نے بھی اعزازات سے نوازا تھا، اور یہ اپنی اس کتاب ان پریز آف فولی کی وجہ سے بڑا مشہور ہوا۔ رسمس کی اس کتاب کے اندر بیسیکلی سوسائٹی اور چرچ کی فالیز کے اوپر طنز کیا گیا ہے، اور یہی کتاب دراصل پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کے لیے ایک میجر کنٹریبیوشن کے طور پہ گنی جاتی ہے۔ یہاں اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ ہم اصل چیز جو سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پروٹسٹنٹ کس طرح لوگ بنے، ریفارمیشن کس طرح آئی، تاکہ جب آپ اپنی کتابوں کو پڑھیں، کورس کی کتابوں کو پڑھیں، تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ انگلش کے اندر کیا سچویشن تھی۔ کسی زمانے میں وہاں پہ صرف ایک ہی چرچ تھا روم کے اندر، اور یہ سارے لوگ رومن کیتھولک کہلایا کرتے تھے، اور اس وقت جو پوپ تھا روم کا وہ ایک بے تاج بادشاہ تھا، پوری کی پوری کرسچن ورلڈ اس کے حکم کے تابع ہوتی تھی، کیونکہ وہ سارے مذہب کے حساب سے اسی کو مانتے تھے جس طرح مسلمان سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے تلے اکٹھے تھے۔ لیکن جب مذہب نے کرپشن کا رستہ اپنایا، جب اس کے اندر بھی پروفلیگیسی آئی، تو پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ مذہب کے اندر موجود اس طرح کی کرپشن، اس طرح کی غلط چیزوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اسی کی بیس پہ پھر پروٹیسٹنٹس بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ان مذہب کے اندر موجود خرافات کو بیسیکلی پروٹیسٹ کیا تھا۔ ٹامس مور، جب آپ اٹلی سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر جو شخص سب سے امپورٹنٹ ہیومنسٹ ملتا ہے وہ ہے ٹامس مور۔ اس کی کتاب یوٹوپیا جو ہے وہ انگلش لٹریچر کے چند عظیم شاہکاروں میں سے ایک ہے، اور یہ کتاب بیسیکلی آئیڈیل سوشلسٹ اسٹیٹ کے بارے میں ہے، جہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ بغیر چرچ کے بھی آئیڈیل سوشلسٹ اسٹیٹ کریٹ کی جاتی ہے۔ ٹامس مور انگلینڈ کا چانسلر بھی بنا، اور اس نے آکسفورڈ کے اندر ہیومینٹیز کی اسٹڈیز کو انکریج کیا۔ ٹامس مور کو مرنے کے بعد سینٹ کا درجہ دیا گیا، کیونکہ اس نے کنگ کی ڈائیورس کو ڈس اپروو کیا تھا۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، رابرٹ بولڈ نے ٹامس مور کے اوپر ایک ڈرامہ لکھا ہے اے مین فار آل سیزن، اور اس کے اندر بیسیکلی ٹامس مور کے اوپر ہی لکھا گیا کنگ ہنری 7 جو ہے اس نے بیسیکلی ڈائیورس لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، کہ دینے کی، اپنی وائف کو ڈائیورس دینے کی کا اظہار کیا تھا۔ تو یہاں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ بیسیکلی چونکہ 16 سینچری کے زمانے کی داستان ہے، تو وہاں کیا ہوا کہ ٹامس مور جو ہے وہ بیسیکلی لارڈ چانسلر تھا انگلینڈ کا، انگلینڈ کے چرچ کا جو سب سے بڑا ہیڈ تھا وہ تھا۔ اس وقت تک انگلینڈ جو ہے وہ پوپ آف روم کے قانون کے مطابق ہی انگلینڈ کے اندر بھی چرچ چل رہا تھا۔ انگلینڈ بیسیکلی رومن کیتھولک امپائر تھی، اور کنگ ہنری 7 کی جو پہلی بیوی تھی وہ بیسیکلی اس کے اولاد نہیں تھی، اور اس کا جو بھائی فوت ہوا تھا وہ اس کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب کہ بھائی کی بیوہ سے یا بیوہ سے شادی کرسچینٹی میں اس کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس کو پھر پہلی دفعہ اس نے ٹامس مور سے کہا کہ اس کو اجازت لے کے دے دی جائے، تو چرچ سے، یعنی کہ جو روم کے اندر بیٹھا جو پوپ تھا، جو پوری کی پوری کرسچن ورلڈ کا جو بادشاہ تھا، اس سے اجازت لے کے اس کو شادی کی پرمیشن ملی۔ جب اس نے شادی کر لی، اس کے بعد اس کی وہاں سے بھی اولاد نہیں ہوئی، اب اس کا پروگرام کہیں اور شادی کرنے کا تھا۔ یہ جو بیوہ تھی بیسیکلی یہ اسپین کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اس وقت روم جو وہ اسپین کے کنٹرول میں تھا۔ کوئین میری آف اسکاٹ اس کا نام تھا۔ کوئین میری کو یہ ڈائیورس دینا چاہ رہا تھا، جبکہ اب حالات کچھ بدل چکے تھے، کیونکہ شادی کے بعد ڈائیورس کی اجازت اب دوبارہ اس نے چرچ سے اجازت لینی چاہیے، تو ٹامس مور نے انکار کر دیا، اور یہی انکار اس کے لیے پھر بعد میں اس کی موت کی وجہ بھی بنا۔ اس کو پھر پھانسی کے پھندے تک پہنچایا گیا، اور اس کی جگہ پہ دوسرا شخص لایا گیا جس نے آتے ہی اس کو اجازت دے دی۔ کچھ اسی طرح کے حالات ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں، یہ وہی سچویشنز ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں، کہ ایک اجازت نہیں دیتا، اس جج کو ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے فوراً اجازت نامے دیتا ہے۔ ایک حکمران کسی کام کی اجازت نہیں دیتا، دوسرے کو لایا جاتا ہے اور وہ فوراً اجازت دے دیتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لٹریچر از لائف، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ادیب زندگی کے اندر دکھاتا ہے، مختلف پہلوؤں سے دکھاتا ہے۔ خیر، یہ رومن کیتھولک سینٹ تھا۔ اس کے بعد، یعنی کہ اس کی موت کے بعد برطانیہ بھی پروٹیسٹنٹ ہو گیا۔ یہ ٹامس مور ہے آپ کے سامنے اسکرین کے اندر موجود۔
انگلینڈ کے اندر رینیسنس فلاسفرز میں سب سے عظیم نام جو ہے وہ فرانسس بیکن کا ہے، جو کہ انگلینڈ کا لارڈ چانسلر بھی رہا، اور اس کی دو کتابیں بڑی مشہور ہیں. ایک اس کے علاوہ بھی ہمارے کورس میں بھی کتاب ہے، نوون آرگینم اور ایڈوانسمنٹ آف لرننگ. فرانسس بیکن کا مین کنٹریبیوشن نالج کے لیے بیسیکلی یہی تھا کہ اس نے گریک انڈکٹیو میتھڈ آف تھنکنگ کو اس نے ری انٹروڈیوس کیا، اور اس چیز پہ بلیو کرتا تھا کہ فطرت کی ڈائریکٹ آبزرویشن بیسیکلی جو ہے وہ نالج کے لیے ایک کی ہے، اور جو فیتھ کے جو ڈاکٹرائنز ہیں اس کے ذریعے آپ نالج نہیں حاصل کر سکتے، وہ اس چیز سے انکاری تھا. اب ہیومنزم کا کیا اثر ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے. یہاں جب میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ ہم صرف رائٹرز کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ایرا کے بارے میں مزید آپ کو ایک انفارمیشن دیتا چلوں کہ جو موومنٹ روم سے چلی اور اس کے بعد چلتے فرانس اور جرمنی تک وہ آئی، اور پھر جب انگلینڈ تک پہنچی تو اس نے ایک صدی پوری اس نے گزاری، 100 سال اس میں گزرے. اس میں 100 سالوں کے اندر جا کے وہ تقریباً وہ یہاں پہ پہنچا. رینیسنس موومنٹ کے اثرات انگلینڈ تک پہنچے. تو اس دوران یہ لوگ چونکہ مختلف ایراز کے، مختلف زمانے کے، مختلف ایریاز کے لوگ تھے، ان کا اس کے حساب سے کنٹریبیوشن تھا، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. رینیسنس کے اندر رینیسنس کا میجر ایلیمنٹ ہی بیسیکلی ہیومنزم تھا. رینیسنس کو دیکھا جائے تو بیسیکل ریوائول آف لرننگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لسٹ کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. لسٹ فار نالج، لسٹ فار ویلتھ، لسٹ فار بیوٹی، لسٹ فار پاور، لسٹ فار لبرٹی، آزادی کے لیے لالچ. ٹھیک ہے، لسٹ ہے ان کے اندر. اور یہی وہ چیزیں جنہوں نے ان کو سیکولر بھی بنایا، اور یہی وہ چیزیں دوسری طرف مذہب کے اندر بھی کچھ اس طرح کے خرافات تھیں جنہوں نے اس زمانے کے لوگوں کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ مذہب کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اپنائیں. اب چونکہ اس کے الٹرنیٹ دوسرا جو کانسیپٹ آیا تھا وہ ہیومنزم کا تھا. انسان جس کے اندر جو مین فوکس تھا، انسان کو سینٹر آف انٹرسٹ بنانے کے بعد ہیومنزم کی جو ایجوکیشن تھی اس کی بیسس پہ اسکول کا کریکلم بھی چینج ہوا. ہیومینٹیز کے اوپر زیادہ زور دیا گیا. آج بھی آپ ہیومینٹیز کے نام سے کورسز دیکھ رہے ہیں، یہ ہیومینٹیز کا کورس ہے، ہیومینٹیز نام لیے جاتے ہیں. رینیسنس ایجوکیشن جو ہے اس نے بیسیکلی ویل راؤنڈیڈ اور یونیورسل مین کے آئیڈیل کے اوپر زور دیا. اور وہیں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتاب دا کوٹیئر، جس کتاب نے پرفیکٹ جینٹل مین کو پورٹری کیا، جس کے اندر واریر، اسکالر، نالجیبل ان آرٹ، پوئٹری اور میوزک کے حساب سے ساری کوالٹیز موجود تھیں، اس کو کوٹیئر کا نام دیا گیا. اور اس کی اگزامپل جو ہے مین اینڈ ویمن کے اندر، رینیسنس مین اینڈ ویمن کی اگزامپل ڈاکٹر جوز لیزل اور ایزابیل ڈی اسٹیٹ کی صورت میں دی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیورلی رینیسنس کے لوگ ہیں، جو کہ واریر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، نالجیبل ان آرٹ، پوئٹری اینڈ میوزک بھی، یعنی ہر حساب سے وہ ٹھیک ہے. ان کو کوٹیئر کا نام دیا گیا. ہیومینٹیز کی موومنٹ نے بیسیکلی لوگوں کو اس چیز پہ انسپائر کیا کہ وہ لائبریریز بلڈ کریں، اور کچھ لائبریریز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے کہ فلورنس کے اندر ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے لورنٹائن، جہاں رینیسنس نے تعلیم کے اوپر اثر ڈالا، ایجوکیشن کے اوپر. وہیں ساتھ ساتھ رینیسنس نے آرٹ اور آرکیٹیکچر کے اوپر بھی اپنا اثر چھوڑا ہے. ہیومنزم نے رینیسنس آرٹ اور آرکیٹیکچر کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کیا. 3 بڑے پوئنٹر جو کہ اٹالین سے، انہوں نے اس فیلڈ میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. لینارڈو ڈی ونسی، جیسے میں نے پہلے بات بتائی کہ وہ لوگ آتے تھے، امیر لوگ تھے، ٹریڈرز سے، وہ آتے تھے، وہ سرپرستی کرتے تھے. اب یہ جو سرپرستی کے نیچے آنے والے لوگ ہیں، ان میں پہلا شخص ہے لینارڈو ڈی ونسی، جس کی 2 مشہور پینٹنگز دی لاسٹ سپر اور مونا لیزا جو ہے وہ، ان کو آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا. یہ ایک تصویر ہے، آگے آپ کو نظر بھی آئے گی، جو آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے. لینارڈو ڈی ونسی کے بعد دوسرا جو پینٹر تھا، فیمس اسکلپٹر، وہ تھا مائیکل اینجلو. ڈیوڈ کا اسٹیچو جس نے بنایا، جو اس کے ماسٹر پیسز میں سے ہے. اس کے علاوہ اس نے لاپیٹیا جو ہے اس کا بھی اس نے جو ایک سین ہے کروسیفکشن کا، وہ اس نے بنایا، پینٹنگز بنائی. پوپ نے اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھا تاکہ وہ اس کے پرائیویٹ کاسلز کی پینٹنگ بنائے. ان تینوں اٹالین
आर्टिस्ट में से जो सबसे छोटा था वो था राफेल, लेकिन वो रेनेसेंस का ग्रेटेस्ट पेंटर कंसिडर किया जाता है, उसे परफेक्ट पेंटर का नाम भी दिया जाता है। और उसका मास्टर पीस है सिस्टाइन मेडोना, जो कि ग्रेटेस्ट पेंटिंग कंसिडर की जाती है। रेनेसेंस आर्किटेक्चर ने बेसिकली गॉथिक स्टाइल को रिप्लेस किया। अब यहाँ आगे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये है लियोनार्डो डा विंसी और ये उसकी दो पेंटिंग्स हैं। आज भी लोग इस चीज़ पे बहस करते हैं कि मोनालिसा की मुस्कुराहट के मीनिंग्स को ढूंढते हैं कि इसके क्या मीनिंग है। ये माइकल एंजेलो की बनी हुई है। आप जगह जगह जाएं, बाज़ लोगों ने फ्रेम्स के अंदर इस तरह की तस्वीरें लगाई होती हैं। जिन लोगों को इन चीज़ों का शौक़ होता है पेंटिंग्स का, उन्होंने ये पेंटिंग्स लगा के रखी हैं। माइकल एंजेलो के आर्ट वर्क आपके सामने मौजूद हैं। ये 3 मुख्तलिफ आर्ट वर्क है। ये वो जो पॉप की उसने चैपल को पेंट करना था, और ये बाकी। इसके बाद उस राफेल के आर्ट वर्क को देखिए। ये था उस ज़माने का आर्किटेक्चर, फ़न तामीर जिसकी हम बात करें। वहीं साथ साथ रिटर्न नोट सॉन्ग्स के लिए इंट्रोड्यूस किए, और एक नया एरा जो है ह्यूमनिज़म ने म्यूज़िक की, रेनेसेंस म्यूज़िक की सूरत में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहली जो लेडी थी रेनेसेंस की, उसको इज़ाबेला डी स्टेट का नाम दिया जाता है, जो कि बेसिकली ड्यूक ऑफ मांटा फ्रांसिस्को गुजेंगो की बीवी थी। उसे वो जो कि जंग पे चला गया, और उसने अपनी वाइफ को इटालियन सिटी स्टेट की इंचार्ज के तौर पे छोड़ दिया, और उसे ला प्रीमा डोना डेल मोंडो फर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि उसके जो पॉलिटिकल स्किल्स और उसकी जो विजडम थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वो एक नोबल फैमिली की बेटी थी, और उसके अंदर पोइट्री के लिए बड़ी मोहब्बत मौजूद थी। उसने सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग द फ्लूट और एम्ब्रॉयडरी, ये सारी की सारी स्किल्स सीखी। 9 बच्चों को की परवरिश करते हुए भी उसने अपना ज़्यादा टाइम जो रेनेसेंस कल्चर के लिए मांटा सेंटर बनाते हुए डिवोट किया। एक जेनरस लेकिन स्ट्रिक्ट पैटर्न थी कि यू कैन पेंट एनीथिंग यू लाइक along as it is not ugly, because it is, if it is you will have to paint it again at your own expense। पेंट करो जितना बना सके, लेकिन बुरी ना हो। अगर बुरी होगी तो फिर दोबारा तुम्हें अपने खर्चे बनानी होगी। और जब उसका खावंद इज़ाबेला में कैप्चर हुआ, तो उसने उसका खावंद जब कैप्चर हुआ जंग में, तो इज़ाबेला ने उसे आज़ाद कराने में भी मदद की। सो ये चीज़ साबित होती है कि उसके आर्ट, पॉलिटिक्स, लव, वार और रेजिंग चिल्ड्रन हर चीज़ का पता था। वर्सेटाइल रेनेसेंस पर्सन थी। जब हमने शुरू में बात की, जंग का भी पता हो उसको, आर्ट का भी पता हो, पॉलिटिक्स के बाद सारी चीज़ों का, तब हम कहते हैं कि रेनेसेंस का आदमी, रेनेसेंस मैन है जी। अब रेनेसेंस का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या असर है? रेनेसेंस जब मूवमेंट चली, जो मुसलमानों के कस्तूनिया फतह करने के बाद यूनान से शुरू हुई है, रोम, इटली, वहाँ से फिर आगे जर्मनी, फ्रांस होते हुए इंग्लैंड तक जो पहुंची, उसमें क्या हुआ? सबसे पहली बात है कंपास की। गैजेट्स कुछ आए वहाँ पे जिन्होंने इंसान की जो ज़िंदगी है उसको इम्प्रूव किया। गैजेट्स में कंपास था, जो कि चाइनीज़ ने बेसिकली इन्वेंट किया था, और यूरोपियन मैरिनर्स जो है वो उसको इस्तेमाल करते थे, और इसके ज़रिए उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता था कि वो समुद्रों के ऊपर गुम नहीं होते थे, बल्कि वो अपनी डायरेक्शन में ही जाते थे। इसके साथ साथ एस्ट्रोबल ऑफ द अरब्स इनेबल्ड मैरिनर्स टू फाइंड देयर पोजीशन एट द सी। चाइनीज़ गन पाउडर जो है उसको भी इस्तेमाल किया गया। बहुत से लोग 100 ईयर्स वॉर में कत्ल करने के लिए इस मकसद के इस्तेमाल हुए। फ्यूडलिज्म और नाइट्स जो ख़त्म हुए, आर्टिलरी, कैनन्स आए, पेपर आना शुरू हुआ। ये सारी चीज़ें, यानी कि रेनेसेंस के अंदर कागज़ भी आया, तो उससे फिर लिटरेचर भी आगे, वही अदब जो पहले रिटन फॉर्म में नहीं था उसको फिर लोगों ने लिखा। ग्रेटेस्ट इन्वेंशन जो चाइना से हुई बेसिकली इस ज़माने में, रेनेसेंस के ज़माने में, वो था मूवेबल ब्लॉक प्रिंटिंग। और उसके साथ ही जॉन गेटनबर्ग ने यूरोपियंस के लिए पेंटिंग्स को री इन्वेंट किया, और पहली किताब जो प्रिंट हुई वो गेटनबर्ग की बाइबल थी। और इससे क्या हुआ? नॉलेज एक्सप्लोड हुआ। जब किताब की सूरत में नॉलेज लोगों के हाथों तक पहुंचा, तो उनको मज़ीद जुस्तजू उनके अंदर पैदा हुई।
اس کتاب کے ساتھ ہی اس پرنٹنگ کے ساتھ ہی جو پار کا جو بیلنس تھا وہ ایسٹ سے ویسٹ کی جانب شفٹ ہوا اور ورلڈ سویلائزیشن یا آرٹس فلاسفی لٹریچر ایجوکیشن میں انرچ ہوئی اور انڈیویجول کی فریڈم انسپائر ہوئی ٹو ناٹ سمپلی ایکسیپٹ دیٹ ایوری تھنگ از دا ول آف گاڈ. یعنی اب لوگ آزاد ہونا شروع ہوئے. رنیسنس جو آئی یعنی کہ جب بائبل ٹرانسلیٹ ہوئی یا سارا کچھ ہوا تو ان کے اندر یہ سوچ بھی پیدا ہوئی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. ٹو ناٹ سمپلی ایکسیپٹ دیٹ ایوری تھنگ از ول آف گاڈ. جغرافیکل اور میری ٹائم ڈسکوریز کنٹریبیوٹ ہوئیں. پیٹریوٹزم جو ہے وہ اس کی گروتھ ہوئی اور اس سے کیا ہوا کہ کingdoms that later became world empires اسپین پرتگال انگلینڈ اینڈ فرانس. رنیسنس کے آنے کے ساتھ نیشنلزم کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ قوموں کے اندر پیدا ہوا. پہلے یہ سارے کے سارے کرسچنس تھے اور جیسے ہی ریفارمیشن آئی پیورٹنزم آیا ریفارمیشن آئی یعنی کہ مذہب کے اندر ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ساتھ ہی نیشنلزم بھی پیدا آیا. نیشنلزم بھی جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. ریلیجیس فریڈم جو ہے ریفارمیشن کے ذریعے پیدا ہوئی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کی یہ کیا چیز ہے. ریفارمیشن نے کس طرح چرچ کو ٹرانسفارم کیا, اسٹیٹ کو, دنیا کو کس طرح ریفارم کیا. رومن کیتھولک چرچ جو ہے کس طرح کمزور ہوا اور بائبل کس طرح جو ہے وہ کرسچینٹی کی ریفارمیشن کے لیے مرکزی حیثیت حاصل کرتی ہے. ریفارمیشن کو کس نے لیڈ کیا اور ریفارمیشن نے دنیا کو کس طرح امپروو کیا. انہی چیزوں کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے کہ ریفارمیشن نے چرچ کو کس طرح ٹرانسفارم کیا, اسٹیٹ کو اور ورلڈ کو. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت تک حالات یہ ہو چکے تھے کہ مذہب کے اندر پروفلیگیسی کرپشن پھیل چکی تھی اور یہیں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو جب آپ پڑھتے ہیں کہ مذہب کے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بے خبر ہیں اور اس کے علاوہ باقی سارے کام ان کو پتہ ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے رنیسنس کے آنے کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ اب ہم نے یہ چیزیں نہیں مانی. اب ان کے نزدیک وہ جس طرح کہا ہے نا پہلے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ناٹ ایوری تھنگ از دا ول آف گاڈ, کہ جو کچھ وہ اس نے پادری نے بتا دیا اس کا مطلب نہیں دیٹ از دا ول آف گاڈ, بلکہ یو ہیو ٹو اسٹینڈ, یو ہیو ٹو ریشنلائز دا تھنگس. سو ٹریپل ٹرانسفارمیشن ہوئی ریفارمیشن کے اندر, چرچ کی بھی ہوئی, اسٹیٹ کی بھی, دنیا بھی ٹرانسفارم ہوئی. بیسیکلی ریفارمیشن کو ٹریپل ٹرانسفارمیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے. مارٹن لوتھر نے ریلیجیس انڈیپینڈنس کو ڈکلیئر کیا اور اس نے کنگز کو ایک پولیٹیکل اپرچونٹی دی کہ وہ روم کے چرچ سے آزادی حاصل کر سکیں, کیونکہ اس وقت تک مذہب جو ہے وہ کرپشن سے بھرا پڑا تھا اور اس اسپریچول اویکننگ نے چرچ کی ریفارم کے لیے نعرہ اٹھایا کہ چرچ کے اندر ریفارمز لائے جائیں, چرچ کو ٹھیک کیا جائے. سو چرچ کس طرح کمزور ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس سے پہلے کہ رنیسنس اور ریفارمیشن آئے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم تھا جو کہ سوسائٹی کے ڈکلائن کا تھا. بہت سے فیکٹرز تھے, بلیک ڈیتھ آئی, کروسیڈز میں ناکامی ہوئی, پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوئی, اکنامک ٹربلز تھیں اور چرچ کے ساتھ ابیوزو اسکینڈل جب وہ جڑ گئے. گریٹ سیشزم جو ہے اس کی وجہ سے 2 پوپس جو وہ متاثر ہوئے. ٹیریفائنگ پلیگ کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہر جگہ پہ جدھر جائیں وہاں موت ہی موت نظر آتی تھی. ایشیا تک پھیلی, لوگ جو ہے میڈیٹرینین منگول انویژنس کی وجہ سے میڈیٹرینین کی طرف بھاگے. ہزاروں کے حساب سے لوگ جو مر گئے کیونکہ کسی کو بیماری کے علاج کا پتہ نہیں تھا اور 1/3 آف پیپل جو ہے وہ تقریباً وائپ آؤٹ ہو گئے تھے اس بلیک ڈیتھ کی وجہ سے. طاعون جو آیا تھا, ملینز آف لائفز ختم ہو چکی تھی. یورپ تقریباً 100 سال تک اس سے ریکور نہیں کر سکا. سوشل اور اکنامک ٹربلز کے دوران جو چرچ کی جو لیڈرشپ تھی وہ کمزور ہو چکی تھی. مانک اور ریفارمرز جو انہوں نے چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا. 1294 میں کنگ فلپ آف فرانس نے پوپ کو اغوا کر لیا. ٹیکسز کے اوپر اس کا ایک ڈسپیوٹ تھا جس وجہ سے پوپ کو ہی اٹھا لیا اور اس نے فرینچ پوپ کو
اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ الیکشن کے ذریعے آئے، اور نیا پوپ جو ہے اس نے وہاں سے پیپیسی سے ایویگنن کی طرف وہ پیپیسی کو لے گیا. فرینچ کنگ جو ہے میڈ اے پپیٹ آف دا پوپس، یعنی کہ اس نے جو اپنی مرضی کے پھر پوپس بنانا شروع کر دی، مذہب کے نمائندے اس نے اپنی مرضی کے بنانا شروع کر دی، اپنے ہی پپیٹس اس نے بنانے شروع کر دیے. 1378 کے اندر دو پوپس جب وہ چرچ کے اندر الیکٹ ہوئے، ایک ایویگنن میں اور دوسرا روم کے اندر. جیسے ہم نے بات کی کہ فرانس نے ایویگنن کے اندر اپنا پوپ بٹھا دیا، انہوں نے روم کے اندر بٹھایا. 1378 کے اندر دو طرح کے پوپ آ چکے تھے. گریٹ سیشزم جب وہ سپلٹ ہوئی چرچ کے اندر، چرچ کونسل جو ہے اس نے 1417 میں یہ کرائسس سیٹل کیے جب انہوں نے فرینچ کنگ کو پرسویٹ کیا کہ وہ نئے اٹیلین پوپ کو روم کے اندر ایکسیپٹ کر لیں. اب چرچ کی جو امیج تھی وہ ہمیشہ کے لیے ٹارنش ہو چکی تھی. بہت سے کرسچنز جو ہے وہ بیسیکلی دو پوپ کے اسپیکٹیکل میں سے بڑے شوق تھے. چرچ اپنی پولیٹیکل سپریمیسی لوز کر چکا تھا. انگلینڈ کے اندر بادشاہ نے اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ بھی اب پوپس کو کوئی ٹیکس نہیں دے گا. فرانس نے پہلے بغاوت کی. مارٹن لوتھر کنگ بھی فرانس کا تھا جس نے وہ سب کچھ لکھا، پوپ کے معافی نامے اس نے جلائے پوپ، اور اس نے یہ جو تھا چرچ انگلینڈ کے اندر جو فرانس کے اندر جس نے چیلنج کیا اس طاقت کو، تو اب وہ یہاں تک یہ چیلنجز پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے بھی چیلنج کر دیا تھا. ریفارمیشن کے فور رنرز کو ہم دیکھیں، بہت سے سٹیز ہیں جنہوں نے چرچ کے اندر جو ایول سے ان کو ڈیناؤنس کر دیا. میں نے بات کی ریفارمیشن کی، ریفارم سٹارٹ ہوئی مذہب سے. ان ایولز میں کیا تھا کہ چرچ کے اندر کچھ ایول سے کچھ ایسی چیزیں تھیں. چرچ تو ٹیکس وصول کرتا تھا اپنی عیاشیوں کے لیے، واسٹ ویلتھ اور لگژری جو تھی چرچ کی. اور پھر چرچ کے آفیسز جو وہ انوردی پری لیٹس کو بیچے جاتے تھے. اسکینڈولس امورالٹیز اور ایکسٹراویگنس تھی کلرجی کی، ان کے اوپر اسکینڈلز بھی چل رہے تھے. چرچ کی ڈاکٹرائن جو ہے وہ چرچ کی ٹیچنگ سے بالکل، کرائسٹ کی ٹیچنگ سے بالکل کنٹریری تھی، متضاد تھی. یہ چار میجر ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے چیلنج کیا. پہلی بات کیا؟ چرچ کی عیاشیاں. پھر چرچ نے انوردی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پاس وہ کیا کہتے ہیں عہدے چرچ کے اندر انوردی لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے جو کہ اس عہدے کے حقدار نہیں تھے. نامعقول لوگ جب وہ چرچ کے اندر آنا شروع ہوئے. چرچ کے اوپر سکینڈلز بھی آنے شروع ہو گئے، جو اس کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے، جو مورل کرپشن کے، اخلاقی کرپشن کے، مالی کرپشن کے الزامات تھے، وہ بھی آنا شروع ہو چکے تھے. اس کے بعد چرچ کی ڈاکٹرائن جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ سے بالکل خلاف تھی. اب یہاں یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ بائبل کس طرح کرسچینٹی کی ریفارمیشن کی مرکزی حیثیت کی حامل ہے. بہت سے ریفارمرز جو ہیں انہوں نے ریفارمیشن کی جب رستہ ہموار کیا، لیکن وہ اس ریفارمیشن کو آتے ہوئے نہ دیکھ سکے، جس میں ایک نام ہے جان وائکلف کا، جس نے بیسیکلی یہ نعرہ لگایا تھا کہ بائبل کو ہی بیسیکلی انسان کی مکمل سیلویشن کے لیے استعمال کیا جائے. اس نے بائبل کو لیٹن بائبل کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ کامن پیپل اس کو پڑھ سکیں، لیکن وہ اس کو پرنٹڈ فارم میں نہیں دیکھ سکا. اسی طرح ولیم ٹینڈل ہے جس نے وائڈلی سرکولیٹڈ بائبل ٹرانسلیشن کو ٹرانسلیٹ کیا. اس انلیگل ایکٹ کی وجہ سے اس کو کنڈیم کر دیا گیا اور اس کو بھی ہی واز بورن ایٹ دا اسٹیک. بوتھ ور بورن ایٹ دا اسٹیک. جان ہس نے وائکلف کے آئیڈیاز کو ہی پریچ کیا تھا اپنے ایریا کے اندر اور اس کو بھی چلا دیا گیا. ایک صدی بعد کنگ جیمز کی بائبل جو ہے وہ پبلش ہوئی اور یہ ٹینڈر اور وائکلف کے ورک کے اوپر بیس کرتی تھی اور اسی کی بیس پہ کرسچینٹی جو نیو ورلڈ آف امریکہ کی جانب بڑھی. یہیں ایک نام آتا ہے سیونارولا جو کہ اٹیلین ڈومینین منک ہے فلورنس کا، جس نے سوسائٹی کی کرپشن کو ڈیناؤنس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کلرجی اور نوبلز کی لگژری کو بھی ڈیناؤنس کر دیا. اس نے چھوڑ دیا اور وہ میڈیسی فیملی سے چلا گیا اور اس نے جو ہے وہ فلورنس کی ریپبلک اس نے اسٹیبلش کی. شارٹلی آفٹر ورڈز لوگ جو ہے ان کا جو
پیوریٹنیکل ٹیچنگس کے اوپر جو فیتھ تھا وہ بھی لوز ہو چکا تھا، اور اسے جو ہے 1498 کے اندر اسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ پھر جب دیکھا جائے تو کس نے ریفارمیشن کو لیڈ کیا؟ ریفارمیشن کے آنے سے پہلے یہ کردار تھے جنہوں نے مذہب کے اندر کسی نہ کسی پیرائے میں تبدیلیوں کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ تو مارٹن لوتھر کا نام ایک کامیاب ریفارمر کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ پروٹسٹنٹ ریولوشن اس وقت شروع ہوا جب جرمن اگسٹینین مانک، جس کا نام مارٹن لوتھر ہے، اس نے یہ آواز اٹھائی تھی، اور اسپریچولی اس کو ٹربل کیا گیا، اور یہ ایک ایسا شخص تھا جو روحانی طور پہ پریشان تھا، اور اسی نے بیسیکلی جو کرائسٹ کی جو سیلویشن کے اوپر چرچ کی جو ٹیچنگ ہے سیلویشن کے اوپر، اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ کلیم کیا کہ بائبل کی اتھارٹی، طاقت، اور انسان کا جو پرسن جو کانشیس ہے، یہ دونوں جو ہے ان کو بیسیکلی چرچ نے آؤٹ وے کر کے رکھ دیا ہے۔ اونلی دا بائبل اونلی گریس واز اے سلوگن، کہ صرف بائبل ہی گریس ہے، بائبل کو مانا جائے، چرچ کو نہ مانا جائے۔ وہ اس چیز کے خلاف تھا، وہ بائبل کو ماننے یہ ہے مارٹن لوتھر کنگ، جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ مارٹن لوتھر کے کنگ اور ہے مارٹن لوتھر اور باقی جو ڈیووٹ پریسٹ ہیں ان کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے۔ وہ ڈیپلی افینڈیڈ یہ لوگ مارٹن لوتھر اور باقی جو پریسٹ ہیں جو کہ مذہب کے لیے بڑے ڈیووٹڈ تھے، وہ بیسیکلی مذہب کے اندر موجود کرپشن اور ابیوزز سے بڑے سخت نالاں تھے۔ ان کا لائف سٹائل بھی وہ ایکسٹراویگنٹ اور امورل تھا۔ مارٹن لوتھر جو ہے وہ ایون جو چرچ کے انڈلجنسز ہیں ان کو بھی بڑا بادر کرتا تھا۔ میں نے جیسے بات کی کہ وہ جو معافی نامے تھے بیسیکلی ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا سلسلہ ادھر بڑھتا آتا ہے، مذہب کے لوگ جب چیلنج کرتے ہیں، اور مارٹن لوتھر جو ہے وہ اس نے پھر اپنی جدوجہد کی۔ اکتوبر 1517 میں لوتھر جو ہے وہ اپنے چرچ جب گیا تو تاکہ وہ اس پہ چیلنج کرے۔ میں نے جیسے بات کی کہ اس نے معافی نامے تک جلائے تھے، یہ چیزوں کے خلاف تھا کہ مذہب کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پوپ لیو 10 نے مارٹن لوتھر کو ایکس کمیونیکیٹ کیا، یعنی کہ ہولی رومن ایمپرر چارلز ون آف اسپین فیس دا ڈیفیکلٹ ٹاسک آف اریسٹنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ لوتھر۔ جب اسے کہا گیا جی کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، تو جو چارلز ون تھا اسپین کا، چونکہ اسپین کے کنٹرول میں تھا روم اس وقت، تو وہ اس کو بڑے مسئلے آ رہے تھے، وہ اس کو قابو نہیں کر رہا تھا، اور پھر آخرکار لوتھر جو ہے تقریباً 100 جرمن نوبلز نے اس کو بچایا۔ ہی اگریڈ ٹو اپیئر بیفور دا ایمپرر اینڈ دا کیتھولک اسکالرز ایٹ دا پارلیمنٹ، یعنی کہ وہ اس چیز پہ تیار ہو گیا، اس کو جب یہ پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، تو یہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے میں کورٹ میں جا کے اپیئر ہوتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں، اپنا سٹینس وہاں پہ کلیئر کرتا ہوں۔ تو وہاں اس نے جب اپنی ساری باتیں کی، اور وہ اس کے اوپر جو چارجز لگائے گئے ان کو اس نے ڈینائی کیا، بلکہ اس نے اپنی بات پہ وہ ڈٹا رہا، اور اس کو ہیریٹک کو آؤٹ لا کر دیا گیا۔ مارٹن لوتھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نائٹس نے جو ہے وہ placed him under the protection of Frederick the Wise the Noble in the Saxony، اس کو پھر چھپا کے انہوں نے وہ کر دیا۔ مارٹن لوتھر کو بیسیکلی لوتھیرین ڈومینیشن اینڈ دا فادر آف پروٹسٹنٹ ریفارمیشن، یہ دو چیزوں کے طور پہ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ آزادی کی بات تھی، جیسے میں نے بات کی کہ آزادی کی بات تھی، رینائسنس بھی بیسیکلی ایک آزادی تھی نا، لو فار لبرٹی۔ تو لبرٹی کی جو بات تھی اس کے اندر آپ لبرٹی کو دیکھیں تو یہ سلسلہ بھی اس کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے رینائسنس کے اندر۔ لو فار لبرٹی، لو فار نالج، لو فار بیوٹی، لو فار ایڈونچر، لو فار ویلتھ۔ لو فار ویلتھ نے سیکولر بنایا، لو فار ایڈونچر نے ایجوکیشن اور انویسٹیگیشن کے راستے ہموار کیے رینائسنس کے اندر۔ تو یہاں جو لو فار لبرٹی تھی، اس لبرٹی نے آزادی کی جب باتیں کی، تو جو ریفارمیشن کے جو لوگ تھے، انہوں نے مذہب کو پوپ آف روم سے آزاد کروا کے چھوڑا، اور اس نے پیزنٹس کی جو جنگ لڑی، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے پیزنٹس کو ریوولٹ کے لیے تیار کیا تھا۔ پور پیزنٹس جو ہے انہوں نے پروٹیسٹنٹ کاز کو راستے میں لکھا۔ جس طرح میں نے بات کی کہ
اس نے مذہب کے کلچز سے انسان کو آزاد کروایا، وہ مذہب جو کہ ان کو دھوکے میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہیں پیزنٹس نے جب دیکھا کہ ایک شخص نے پورے یورپ کے اندر اس چیز کا انقلاب برپا کر دیا، تو وہیں ساتھ ساتھ پیزنٹس نے بھی ریوالٹ کر دیا۔ پیزنٹس ریوالٹ جیفری چوسر کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے، اگر آپ اس کے ریفرنسز دیکھیں تو پرولاگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے حساب سے بھی بیک گراؤنڈ میں یہ بات کی جاتی ہے۔ پیزنٹس نے بغاوت کی جب انہوں نے فیوڈل لارڈز کے اگینسٹ بغاوت کی، طاقت کے اگینسٹ۔ بیسیکلی بات وہی ہے، مارٹن لوتھر کی جو جدوجہد ہے وہ ایگزسٹنگ پاورز کے اگینسٹ تھی، تو جب وہ کھڑے ہوئے تو یہ بھی کھڑے ہو گئے، پولیٹیکل ٹرمائل سٹارٹ ہو گیا، نوبلز اور پریسٹ قتل ہونا شروع ہو گئے، چرچز اور کاسلز کو تباہ کیا گیا، لوٹ مار شروع ہو گئی، اور فیوڈل لارڈز تقریباً 50,000 کے قریب زندگیاں جو وہ لوز ہو گئیں۔ کیتھولکس نے اس چیز کا الزام مارٹن لوتھر کے اوپر ہی لگایا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مارٹن لوتھر کی ٹیچنگز کی وجہ سے پیزنٹس بھی جو ہے انسپائر ہوئے، انہوں نے بھی اپنے سسٹم کے ساتھ بغاوت کی۔ تو آپ دیکھیں شروع میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر اس کو پروٹسٹنٹ کی جو تحریک تھی ریفارمیشن، اس کو بڑا ایڈمائر کیا گیا، لیکن لیٹر سٹیجز پہ جا کے وہی ریفارمیشن والے لوگ جو کہ مذہب کے اندر ریفارمیشن کی بات کر رہے تھے، وہاں تک تو وہ پیورٹنز تھے، پیورٹنسٹک پرسپیکٹیو میں چاہ رہے تھے سختی سے مذہب پہ کاربند رہنا ہے، لیکن جب وہی ریفارمیشن جب باقی زندگی کے باقی پہلوؤں کی جانب بڑھی تو پھر یہ جو ریفارمسٹ تھے یہ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہوئے۔ رومن کیتھولکس نے جب ان کے اوپر چارج لگایا تو حکمرانوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ پروٹسٹنٹ آئیڈیاز کیا تھے۔ پروٹسٹنٹ آئیڈیاز بیسیکلی پروٹیسٹ کا مطلب یہ تھا کہ دے ایٹ سٹارٹ دے پروٹیسٹڈ دا ایگزسٹنگ اتھارٹی آف دا چرچ، لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ ایک سوچ پیدا ہوئی کہ انہوں نے جہاں پہ غلط ہے اس ساری کی ساری اتھارٹی کو انہوں نے کر دیا۔ اب یہاں پہ مارٹن لوتھر کی موت کے بعد آدھے سے زیادہ جو ہولی رومن امپائر تھی اس نے نیا کرسچن فیتھ جو اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ جرمن پرنسز نے مارٹن لوتھر کو سپورٹ کیا، کیونکہ وہ شخص بیسیکلی ان کا آزادی کا لمبردار تھا جس نے ان کو پوپ سے آزاد کروایا۔ اور جب ایمپرر نے جرمن پرنس کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ پوپ کے ساتھ لائل رہے تو اس نے پروٹیسٹ کیا، لہٰذا ان کو پروٹیسٹنٹ کا نام دیا گیا۔ یعنی کہ جب ان کو اس چیز پہ کہا گیا جرمن پرنس کو کہ بھائی تم نے اس کو ماننا ہے، بادشاہ کو ماننا ہے، پوپ کو ماننا ہے، تو اس نے آگے اس پہ احتجاج کیا، اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ ایک جدوجہد تھی، جیسے میں نے بات کی کہ جدوجہد سٹارٹ ہوئی تھی مذہب سے، کہ مذہب کے اندر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، مذہب کے اندر غلط تھا۔ اب جب یہ غلطی ان کو سوسائٹی کے اندر بھی نظر ہے، کیونکہ وہ ہیومنسٹ ہو چکے تھے، انسان کی آزادی کی یا انسان کی ایگزسٹنس کے حق میں تھا، اس کی آزادی اس کی عزت کے حق میں تھا، تو یہ جنگ وہاں سے مذہب سے نکل کے سوسائٹی تک پھیل چکی تھی۔ وہی آزادی کا نعرہ جو صرف مذہب کے بندے نے لگایا اب وہ ہر شخص لگا رہا تھا۔ اس کے بعد کیتھولک کاؤنٹر ریفارمیشن ہوئی۔ یہ موومنٹ جو ہے بیسیکلی ٹو ریفارم دا کیتھولک چرچ اینڈ فائٹ دا پروٹسٹنٹ بیکیم دا کیتھولک کاؤنٹر ریفارمیشن، کہ انہوں نے خود پھر ریفارمیشن لانے کی شروع کی، انہوں نے چینجز لانے کی کوشش کی اپنے مذہب کے اندر تاکہ پروٹسٹنٹ کو چیلنج کیا جائے۔ ٹرینٹ کی کونسل بنی، انکویزیشن بنایا گیا، جسٹس کی سوسائٹی بنائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اپنے مذہب کو خود بچانے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے یہ ڈفرینسز بھی بتا دوں، کیتھولکس جو ہے وہ ایک سپریم ہیڈ پوپ کے انڈر ہیں، جبکہ پروٹسٹنٹ جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے ڈومیننٹ چرچ ہیں، جیسے لوتھیرینز ہیں، کیلوینسٹ ہیں، پریسبیٹیرینز ایکسیٹرا، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے چرچ ڈومینیشن سے چلتے ہیں۔ ایک ہائرارکی لوتھرجی اور ڈاکٹرائن ہے کیتھولکس کے اندر۔ یہاں پہ سیکٹس ہیں جو پروٹسٹنٹس کے اندر جو نیشنل لوکل ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ لیڈرز اور ڈاکٹرائنز ان کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اسلام کے نیچے مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی اپنے فرقے بننا شروع، 2 بڑے فرقے اور اس کے بعد نیچے پھر فرقوں پہ فرقے ہیں۔ ڈز ناٹ الاؤ دیئر کلرجی ٹو میری، مذہب کے لوگ کیتھولکس کے اندر شادی نہیں کر سکتے، جبکہ پروٹسٹنٹ کے اندر وہ شادی کر سکتے ہیں، فیملیز رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ پاپل اتھارٹی کو ایکسیپٹ کریں، موناسٹک سسٹم کو ایکسیپٹ کریں، ریلکس اور سینٹ کی وینریشن کو ایکسیپٹ کریں، لیکن پروٹسٹنٹ میں کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ کیتھولکس جو ہے وہ پوپ اور ٹریڈیشن سپلیمنٹ
بائبل کا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ صرف بائبل کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ریفارمیشن کے بعد جیسے میں نے بات کی کہ یہ ایک آزادی تھی، آزادی کا ایک نعرہ تھا، اور اس نعرے نے سوسائٹی کے اندر ایک سوچ پیدا کی، کانفلکٹ شروع ہوئے، اور وہ جو آزادی تھی، وہ جو جد و جہد تھی، وہ مذہب سے نکل کے باہر آئی۔ اب جب مذہب سے نکل کے باہر آئی تو جو بادشاہت تھی وہ بھی ایک طاقت تھی، وہ بھی انسان، چونکہ ہیومنزم آ چکا تھا سوسائٹی کے اندر۔ میں نے بتایا نا، ہیومنزم انسان کی اہمیت، آگے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنے لیکچرز کے اندر بھی پڑھیں گے، انسان کی اہمیت، انسان کی پوزیشن سوسائٹی کے اندر کیا، اس کو دیکھا جائے، اس کو اس کا مقام دیا جائے، اس کو اس کا وقار دیا جائے، اور اس کے ضروریات کا، اس کے معاملات کا خیال رکھا جائے۔ اب یہاں کیا سچویشن تھی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو رینیسنس کی موومنٹ کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ اس طرح پیدا ہوئے، مذہب کے اندر ریفارمز آئیں، ان ریفارمز نے، ان بغاوتوں نے جہاں پیزنٹس ریوالٹ کی صورت میں ایک رستہ پیدا کیا کہ فیوڈل کلاس کو رگڑا لگا، تو وہیں ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی لیٹر سٹیجز کے اوپر ایک ٹائم پیریڈ اس طرح آتا ہے جس میں بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انگلینڈ کے اندر انہیں ریفارمسٹ نے وہی ریفارمیشن جہاں مذہب کے اندر تھی وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی لے کے آگے، اور ٹامس کرامویل جو ہے پہلا وہ ان کا پارلیمنٹ کا ہیڈ بنا، پارلیمنٹ، یورپین پارلیمنٹ مارز وجود میں 16 سینچری کے اندر وہ ان کا پارلیمنٹ کا پہلا ہیڈ بنا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر وہ ریسٹوریشن پیریڈ اس کو نام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ یہ وہ جدوجہد تھی جس نے اس سوچ کو وہاں سے نکالا، ایک دائرے سے نکالا، مذہب کے دائرے سے نکال کے سوسائٹی کے اندر پھیلا دیا، اور بادشاہ کی جو بادشاہت تھی وہ بھی اسی طرح ایک طاقت تھی جسے چرچ کی طاقت تھی، تو لوگوں نے اس طاقت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، لبرٹی کی آواز اٹھانا شروع کر دی، جو کہ رینیسنس کا ایلیمنٹ تھا، آزادی کی، کہ مذہب سے بھی اگر انسان کو مذہب کی قیود سے آزاد کیا جائے تو بادشاہ کی قیود سے بھی آزادی، مذہب ہر انسان کا اپنا ہے، وہ اس کے اوپر کس طرح کاربند رہتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر آدمی کی جنت اور جہنم اپنی ہے۔ لیکن اس آزادی نے آگے پھر کیا کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن مذہب کے اندر جو کرپشن یا غلاظت جو آ چکی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے آزادی تو لینی ہی تھی، یہ سب کچھ ہونا تھا۔ خیر، پیراڈائز لاسٹ بھی اسی بیک گراؤنڈ میں لکھی گئی، اس کے اندر ریفارمیشن کے ایلیمنٹس بھی آپ کو ملیں گے، رینیسنس کے ایلیمنٹس بھی ملیں گے، پیورٹنزم کے ایلیمنٹس بھی ملیں گے۔ پیورٹنزم سختی سے کاربند رہنے والی باتیں، مذہب کے اوپر کس طرح سختی سے کاربند رہتے ہیں، اور ریفارمیشن آزادی کی باتیں کہ کون سی آزادی، مذہب سے بھی آزادی کروائی گئی تو وہاں پہ بھی ایک آزادی ہے، لبرٹی کا نعرہ لگتا ہے۔ رینیسنس کی جیسے میں نے بات بھی کی، لسٹ فار بیوٹی، لسٹ فار پاور، لسٹ فار ویلتھ، لسٹ فار نالج، لسٹ فار ایڈونچر، طاقت کے لیے جو لالچ ہے وہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ یہ سارے اسپیکٹ آپ کو پیراڈائز لاس کے اندر ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔